اگر اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناگا نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے، مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی، نہیں، 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی دیکھتے ہی دیکھتے۔ تیسرا دن نہیں آئے گا، 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے، ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا ذرا، آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، صرف تین تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے وہ آپ جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی، یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے۔ اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں یہ اللہ کے نوری ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں جنت اعلیٰ مقام ملتا ہے، جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلمات ہیں، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یہ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں، افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ، اور یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے، جو جس کے ارادے کے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ
خود کامیاب ہوگا، کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں جس جگہ بھی آپ اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کا بعد کا وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی 2 دن یہ تسبیح کرنی پڑے تو آپ ضرور کیجئے گا۔ درود پاک پڑھا، نیت کی آپ نے، اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا تو وہ بندے کی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھی جائیں گی۔ یہ مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3، 4 یا 5، 4 مرلے کا مکان نہیں لے بناتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی جنت سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ، جس نے اس طرح پڑھا۔ ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیا ملنے والا، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یا جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، دنیا میں تو کس قدر اللہ اسے مالک بنا دے گا، لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے لیے رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے، اب یہ پہلا ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہے، یہ ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جب آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، محمد حکیم محمود بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت آج تک نہیں پڑی کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا یہ سب کا سب بھر جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ 3 بار پڑھنا، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے، یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، صرف ایک یہ تسبیح نہیں۔ آپ جب دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے اور پھر کس قدر اللہ تعالیٰ مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورہ مبارکہ جو بہت جلالی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے
آپ کے لیے مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ رکاوٹ بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یہ کلمات اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عادتیں ایسی جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو پڑھے گا انسان، یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، پھر آقا علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے، اس میں نے جو آپ کو کلمات بتا رہا ہوں ان کی جو تعداد ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی بھی ہے جو اس کو پڑھتا اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو یہ کتنا مبارک کلمات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آخرت میں اتنی بڑی جنت ہے کہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے، لیکن ہر مسلمان زمین جو آخرت میں ہے وہ زمین اس کا ایک پلائن ہے۔ اسی طرح جنت کی جنتی عبادت ہوگی، اور اس کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس بندے کے لیے کیا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اتنے آسان طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے تو مانگ، اب جو تو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنا بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ کہنے سے اللہ پاک کا آخری نبی علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اب جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے نا، یعنی کہ فرمایا کہ ڈھالیں، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ یار دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے، دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشری بیان کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پلڑا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ اور اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا کہ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے۔ اور یہ اتنا مبارک ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی، آپ سری سختی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سختی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضر تھے، شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی سے رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی اللہ تعصی اللہ بنعمتی، یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پاک کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو محنت
نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اس کی رحمت میں مشغول ہو جائیں، اس کی آرزو، اس کا ذکر کرنے میں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تجھے اور بھی عطا کروں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو تمہارا پہلا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں آپ پانی پئیں اللہ کا شکر کریں، روز رزق کھائیں، کھانا کھائیں اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے الحمدللہ، الحمدللہ، اس کو پڑھنا ہے مکمل، اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی ایک تعداد ہے جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تو اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے نا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ یہ میں الحمدللہ اس کو بڑا آزمایا ہے، یقین جانے اس کی برکتیں اس قدر دیکھی ہیں، اور کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یقین جانے اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہے جب بندہ پڑھتا ہے۔ اور یہی کلمات حضور نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر انہی الفاظ کو پڑھنے کے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب اس تسبیح کو پڑھنا ہے اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تو اور بھی۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ خود سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہا ہوں نا، یقین جانیں وہ آپ نے سننی ہے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا جو ہے وہ آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کو پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثناء جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ تو بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا ہے۔ بندہ یار اللہ جب فرشتوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان یہ بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو تسبیحات میں نے بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگا ہوں، ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا۔ تو کتنا وہ شخص خوش نصیب ہوگا، کتنا وہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا۔ وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بدنصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے نا ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جس نے اس کو اب جیسے میں نے کہا عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں،
سارے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ایسے کہ یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے۔ گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لی، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، یعنی کہ یہ کہے تو تمہارے لیے اللہ کی خاطر قربانی کے لیے نکلے، یعنی کہ نکیل ڈالی ہوئی مقبول 100 اونٹوں کے برابر، یعنی اتنا ثواب حاصل کرے گا کہ جیسے 100 اونٹ جو ہیں اس نے اللہ کے راستے میں جو ہیں وہ صدقہ کر دیے ہیں، اس قدر اس بندے کو۔ اور لیکن آج جب آپ اس کو پڑھیں گے تو 300 صدقے کرنے کے برابر ہے۔ اور جس نے اس کو پڑھا شام کے وقت، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ اب کس قدر قیامت کے دن بھی اس کی، اور یہی وہ کلمات ہیں نا جو ہم جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تب بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو تب بھی پڑھتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تلبیہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، اور اس کے ذریعے تو بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ تو اس کو ضرور ایک مرتبہ کر لیجئے گا، بڑھاپے میں تمہیں کام آئیں گے، زندگی میں کام آئیں گے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے اور جو زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ جب تم یہ پڑھو گی۔ اب آپ نے پڑھنا کیا؟ اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا؟ 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب یہ قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنے تصور میں تمام وہ چیزیں، اب جو دعا قبول کروانا چاہتے ہو، جو حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے، انشاءاللہ۔